تو ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہا جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جو رسول کے نقش قدم پر چلا اس نے اللہ کے نقش قدم پر چلا۔ اللہ نے صاف صاف طور پر قرآن کریم میں کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس دنیا کا حال کیا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، بہت خوبصورت حسین و جمیل ہیں۔ تفسیر نگار کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر آپ کا دیدار کیا کرتی تھی، آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت آپ دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ آپ نے دیکھا اتنا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہے، اتنا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہے۔ آپ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو اتنا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کو بنایا ہے، اے پروردگار اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دے، اے پروردگار دحیہ کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے، اے پروردگار تو اتنا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول خدا میں تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا احکام لے کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کی شریعت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے دحیہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب عیبوں سے پاک ہے، قادر ہے، سب کا پالنے والا ہے، دنیا کی سب چیزوں کو اسی نے پیدا کیا اور لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس نے پیغمبر بھیجے، اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس خدائے وحدہ لا شریک کے آگے اپنے ماتھا کو ٹیکے، اس خدائے وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس کے بعد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کی ساری چیزیں بتا دی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگ غور سے سنیں، بات اگر سمجھ میں آ گئی، حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ عرب کے حالات ہمارے نبی کے تشریف آوری سے پہلے کیا تھی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں آپ کے راستے پر چلوں گا، لیکن میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ آپ کا خدا بھی مجھے وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ آپ کا خدا میرا وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے دحیہ بتا تو صحیح تو نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے جو خدائے وحدہ لا شریک تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، تیرے خداؤں کو درگزر نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں میں قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے قبیلے میں یہ رواج تھا جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ مار دیا جاتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے
جا رہے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی حمل سے تھی، میری بیوی حمل سے تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے باہر کے ملک پر جانا ہوا، باہر کے سفر پر جانا ہوا، عرب کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانا ہوا۔ میں نے بیوی کو چتاونی کر دی تھی، میں نے بیوی کو سختی کر دی تھی کہ دیکھو اگر بیٹا پیدا ہوا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا، اس کو زندہ دفن کر دینا، اس کو مار دینا، ختم کر دینا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کو قطرات نکلتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بہت عرصہ کے بعد، کافی دن گزر گئے، بہت عرصہ کے بعد میں جب اپنے گھر کو واپس آیا، گھر کے دروازے پر میں نے دستک دی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت بچی دروازہ کو کھولتی ہے۔ دروازہ کھولنے کے ساتھ وہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس کے بعد حضرت دہیہ کلبی نے اس بچی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بچی کہتی ہوئی نظر آتی ہے میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، بیٹی نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ یا رسول اللہ وہ چھوٹی بچی حسین و جمیل خوبصورت بچی تھی، وہ فوراً آ کر کے ہمارے ٹانگوں میں لپٹ گئی، ہمارے پاؤں میں لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کا کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کا کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اے بابا آج کے بعد پھر آپ کہیں نہ جانا، اے بابا آج کے بعد پھر آپ مجھ کو چھوڑ کر کہیں نہ جانا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دہیہ کلبی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی کو زور سے دھکا مارا، بیٹی میری دور جا گری اور میں فوراً بیوی کے پاس گیا اور پوچھا یہ بچی کون ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ میری بیوی روتی ہوئی نظر آتی ہے دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارا خون ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں، واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت حسین و جمیل تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لوں، میں اس بچی کو اپنے گلے سے لگا لوں، لیکن میں نے خیال کیا کہ قبیلے والے کیا کہیں گے۔ میں سارے لوگوں کی بچیوں کو مارتا رہا، زندہ دفن کرتا رہا، اگر میں آج بچی کی پرورش کرتا ہے تو لوگ قبیلے والے کہیں گے ہماری بچی کو مارتا رہا، ہماری بچی کو زندہ دفن کرتا رہا۔ اور جب اپنی بیٹی کی باری آئی ہے، جب اپنی لڑکی کی باری آئی ہے تو اس سے محبت کر بیٹھا، اس کی پرورش کر بیٹھا، اس سے گلے لگا بیٹھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنی بیٹی کو نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر کے گھر سے باہر نکلنے والا تھا، گھر سے باہر لے کر کے جانے والا تھا۔ میری بیوی سمجھ جاتی ہے، میری بیوی کو معلوم ہو جاتا ہے، میری بیوی میری دونوں پاؤں کو پکڑ لیتی ہے اور رونے لگتی ہے، رو رو کر کہنے لگتی ہے دہیہ نہ مارنا اسے، یہ تمہاری بیٹی ہے، اے دہیہ نہ مارنا اسے، یہ تمہارا خون ہے۔ میں نے بیوی کو زور سے دھکا دیا، وہ پیچھے کی طرف جا گری اور میں اپنی بیٹی کو اپنی منزل کی طرف لے کر چلا گیا، میں اپنی بیٹی کو اپنی منزل کی طرف لے کر چلا گیا۔ یا رسول اللہ وہ راستے میں ہمارے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتے جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی بابا آپ مجھے نانی گھر لے کر کے جا رہے ہو، اے بابا آپ مجھے کھلونے دلانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو، اے بابا آپ مجھے گھمانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو، اے بابا آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ وہ مجھ سے سوال کرتی رہی لیکن میں اس کا جواب تک نہیں دیتا تھا۔ یا رسول اللہ آخر میں نے ایک مقام پر پہنچ کر اپنی بیٹی کو بیٹھا دیا اور خود اپنی ہاتھ سے اس کی قبر کھودنے لگا، اور میں اپنی ہاتھ سے اس کی قبر کو کھودنے لگا۔ یا رسول اللہ جب میں قبر کھود رہا تھا تو میری بیٹی نے دیکھی میرا بابا، میرا ابا، میرا والد دھوپ
میں سخت کام کر رہا ہے، محنت کا کام کر رہا ہے، میری بیٹی چلی آتی ہے، میری بیٹی آ کر کے وہ کام میں میری مدد کرتی ہے، جلدی جلدی بالو کا ریت نکالتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے دوپٹے سے میرا پسینہ کو پوچھتی ہے، کبھی کہتی ہے بابا چھاؤں میں چلے جاؤ، اتنی محنت کی کام کیوں کر رہے ہو؟ اے بابا بہت دھوپ ہے، بہت گرمی ہے، چھاؤں میں چلے آؤ۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کے سوالوں کا جواب تک نہیں دیتا تھا، آخر کار میں نے قبر کھود کر تیار کر دیا، اور جب میری بیٹی میری طرف دوڑتی ہوئی آئی تو میں نے زور سے اپنی بیٹی کو اس قبر میں دھکا دے دیا، وہ بیٹی گر پڑی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ قبر میں گر پڑی اور اپنے دونوں ننھی ننھی ہاتھوں سے جوڑ کر کہنے لگی، اے بابا نہ مارنا مجھے، اے بابا مجھے کھلونے نہیں لینے، اے بابا میں نہیں جاتی نانی گھر، اے بابا مجھے نہ مارنا، اے بابا کیا میری شکل پسند نہیں آئی تو آپ کے سامنے میں کبھی نہ آتی، اے بابا میں آج کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، اے بابا مجھ کو نہ مارنا، اے بابا مجھ کو اس طریقے سے نہ مارنا۔ یا رسول اللہ، میں بیٹی پر جلدی جلدی ریت ڈالتا گیا، مٹی ڈالتا گیا، میری بچی میری بیٹی چلاتی رہی، میری بیٹی پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ، جب میں نے پوری طریقے سے ریت ڈال دیا اور صرف سر باقی رہ گیا تو اس نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی، اس نے میری طرف سے رخ کو موڑ لیا اور آسمان کی طرف، اس بچی نے آسمان کی طرف سر کو اٹھا کر کہا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا، تیرا ایک رسول آئے گا جو ہم بیٹیوں کی عزت کو بچائے گا، جو ہم بیٹیوں کی عزت کو بچائے گا، جو ہم بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچائے گا۔ اے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، وہ رسول کو اب بھیج دے، وہ نبی کو اب بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہے، بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ مار دیا، وہ بچی بہت خوبصورت حسین و جمیل تھی، خوب رو رہے تھے۔ جب واقعہ پورا سنا دیے تو کیا دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری بھیگ جاتی ہے، کپڑے پورے بھیگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کائنات فرماتے ہیں، نبی کائنات فرماتے ہیں، اے دہیہ ذرا ایک مرتبہ پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا جو مجھ محمد کے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اے دہیہ پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا جو مجھ رسول کے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی، میرا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ حضرت دہیہ کلبی 3 مرتبہ یہ واقعہ سناتے ہیں۔ آپ رسول کائنات اتنا روتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام رونے لگتے ہیں، 3 بار سننے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں، اے دہیہ اب بس کر، کیوں رلاتا ہے ہمارے رسول کو اتنا، کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو اتنا، اب بس کر۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، دہیہ نے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو میں نے اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اس کی بیٹی کو گناہوں کو میں کیوں معاف نہیں کروں گا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، جس نے 2 بیٹیوں کی دیکھ بھال کیا، جس نے 2 بیٹیوں کو محبت کی نظر سے پالا، اس کی پرورش کی اور اس کو اپنا اصلی گھر تک پہنچایا، وہ قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے شہادت کی بغل والی انگلی ساتھ میں ملی ہوئی ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ
ساتھ اس طرح رہے گا۔ یاد رکھیں جس نے 3 بیٹیوں 4 بیٹیوں کی کفالت کی، دیکھ بھال کیا، پرورش کیا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ بیٹی سے محبت نہیں کرتے ہیں، آج لوگ بیٹی کو نیچا نظر سے دیکھتے ہیں، آج لوگ بیٹی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے، یہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ جب کسی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹی پیدا کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بیٹی جا، اے لڑکی جا، تو زمین پر جا، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا، میں تیری باپ کی غیب سے مدد کروں گا، تیری باپ کو ذرا سا بھی بوجھ نہ ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، تو ہمارے نبی جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس عرب کا بہت حالات، اس عرب کے حالات بد سے بدتر تھے۔ آفتاب رسالت کے ظہور سے پہلے عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور ہو چکا تھا، پوری دنیا ظلم عداون کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، جہالت کا دور دورہ تھا، انسانیت نفسانیت کے بیڑے میں غرق ہو کر سوار ہو چکا تھا، اور کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، غریبوں کو تکلیف دینا فخر سمجھا جاتا تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ کعبہ شریف میں 360 بت رکھے جا چکے تھے، کعبہ شریف میں 360 بت رکھے جا چکے تھے، کالا اور گورے میں امتیاز برتا جاتا تھا۔ امیر تکبر، غرور اور گھمنڈ کے سبب غریبوں سے رشتہ منقطع کر چکا تھا، اور اس عورت کا عالم یہ تھا، یہ صنف نازک عورتوں کا عالم تو یہ تھا کہ اگر کسی کے پاؤں میں جوتے نہ ہوتے تھے تو وہ جوتوں کے عوض اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ کر دیتا تھا اور اس سے جوتے لے لیتا تھا۔ اور عورتوں کا حال یہ تھا، عدت گزارنے کا طریقہ بہت الگ تھا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے، جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا یا کسی کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا تھا تو اس عورت کو آبادی سے باہر کسی تنگ و تاریک مکان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ سال بھر تک اس عورت کو بغیر نمک کے کھانا کھلایا جاتا تھا، سال بھر تک اس عورت کو سال بھر اس عورت کو غسل کرنے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ کر وہ عورت غلاظت کا مجسمہ بن جایا کرتی تھی۔ اور جب اس کی عدت پوری ہوتی تھی، سال بھر میں اس کی عدت پوری ہوا کرتی تھی، تو اس عورت کے گود بھرے جاتے تھے، مینگنیوں سے گود بھرے جاتے تھے۔ مینگنیوں جانتے ہیں، بکری اور اونٹ کا پخانہ جو ہوتا ہے، اس اونٹ کے پخانے سے اس کے گود بھرے جاتے تھے۔ گود کو بھر کر گدھے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا کر کے پورے شہر میں نچایا جاتا تھا، پوری آبادی میں گھمایا جاتا تھا، اور وہ مینگنی اٹھا کر لوگوں پر پھینکا کرتی تھی، جس کی وجہ کر لوگ جان جاتے تھے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا آج اس عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے، آج اس عورت کا عدت پورا ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور لڑکیوں کا حال یہ تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے سامنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اور ماں کی ممتا اپنے کلیجہ کو تھام کر رہ جایا کرتی تھی۔ چلتی راہ بچیوں کو اٹھا کر زنا کیا جاتا تھا، اور لوگ ذرہ برابر بھی کچھ نہیں بولتے تھے۔ عرب کے حالات تو یہ تھے کہ سورج چاند ستاروں کو معبود بنا لیے گئے تھے۔ دریا کے ان بے قرار لہروں کے سامنے لوگ سجدہ کرنے لگے تھے، اور ذرا سی بات کو لے کر خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی۔ ایک بھائی اپنی تلوار کو ہمیشہ بے نیام رکھتا تھا، ذرا سی بات پر دوسرے بھائی کی گردنوں کو اڑا دیا کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اپنی ماں سے زنا کرنا لوگ اچھا سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگ عربی بولتے تھے لیکن جھوٹ بولتے تھے، عرب کے لوگ کھاتے تھے مگر حرام کھاتے تھے، عرب کے لوگ پیتے تھے مگر شراب پیتے تھے، یعنی پوری انسانیت گناہوں کے بار سے دب چکی تھی، پوری انسانیت گناہوں کے بار سے لٹ چکی تھی۔ انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، انصاف
انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، مفلس کی تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا، حیوانیت کے پردے عقلوں پہ پڑ گئے تھے، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے۔ ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی ایک مؤنس و غمخوار کی، ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی ایک رہبر اعظم کی، ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی ایک مصلح اعظم کی، ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی ایک رہبر اعظم کی۔ آخر اس مشیت کو جلال آ ہی گیا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے تقریباً 650 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ارے میرا نبی اس دنیا میں آیا امن و آستی کا پیغام لے کر کے آیا، میرا نبی اس دنیا میں آیا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ساتھ لایا، میرا نبی اس دنیا میں تشریف لایا امن و آستی کا رحمت بن کر کے آیا۔ معلوم ہوا، پتا چلا، جب انسانی سماج میں جسم کا مزاج خراب ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب اسی انسانی سماج میں جب روح کا مزاج خراب ہوتا ہے تو پیغمبر کی ضرورت پڑتی ہے، رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا۔